درس قرآن کا 422 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 31 سے سٹارٹ ہے۔ فرمایا وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی فرما برداری کرے تم میں سے اللہ کی اور رسول اس کی وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِیهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور عمل کرے اچھے دیویں گے ہم اس کو ثواب اس کا 2 بار یعنی دگنا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے لہا واسے ان کے رزقاً کریما، رزق اچھا۔ یہ اہل بیت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اجال کا ذکر ہے۔ فرمایا بیویوں کا کہ جس طرح تمہارے مقام کے بلند ہونے کا تقاضا یہ ہے نافرمانی کی صورت میں دگنا عذاب ہو، اسی طرح اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جب کوئی نیکی تابعداری کرو گی تو اس کی صورت میں دگنا اجر ملے گا۔ اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ جنت کے اعلیٰ مقام وسیلہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی۔ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، انہیں یہ درجہ حاصل ہوگا کہ وہ اعلیٰ مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وسیلہ میں رہیں گی، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی وجہ سے تمہارے درجہ اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اور بقیہ عورتوں کے لیے تمہاری یہ حیثیت ایک نمونے کی ہے۔ فرمایا کہ ازواج مطہرات جو ہے سب عورتوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ آسیہ اور مریم پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے بیبیو نبی کی نہیں تم مانند ہر ایک عورتوں میں سے۔ ان اتقیتن، اگر پرہیزگاری کرو، فلا تحزانا، پس مت نرمی کرو، بالقول، بات میں، فیطمع الذی، پس طمع کرے وہ شخص، فی قلبہ، بیچ دل اس کے کہ مرض بیماری ہے، وقلنا، اور کہو، قولا معروفا، بات سیدھی۔ فرمایا کہ اے بیبیو نبی کی تم جو ہے عورتوں میں سے سب سے افضل ہو، پرہیزگاری کرو جو تم، اور بات میں بھی جو ہے اپنے سختی پیدا کرو کہ لوچدار اور زبان جو ہے میٹھی میں نہ بولو، بلکہ جو ہے سختی سے بات کرو۔ جس مرد کے ساتھ بات کرنی ہے ایسا نہ ہو، اگر تم جو ہے اپنی آواز میں بات میں شرینی پیدا کرو، مٹھاس پیدا کرو، تو وہ شخص طمع کرے جو جس کے دل میں جو ہے بیماری ہے، اس میں لالچ پیدا ہو، تو صرف تم جو ہے کھڑی کھڑی اور سیدھی بات کیا کرو۔ غیر مردوں سے تعلیم فرمائی ازواج مطہرات کی، جو کہ ہم نے بھی جو ہے یہی اپنانی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹکی رہو بیچ، فی بیوتکن، بیچ گھروں اپنوں کے، وَلَا تُبَرَّجْنَ، اور مت بناؤ کرو، تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، بناؤ جاہلیت پہلی کا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ کو، وَآتِينُ اللَّهَ، اور فرما برداری کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول اس کے کی، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو ارادہ کرتا ہے، لیذہب،
تاکہ دور کرے ان کو مرسا تم سے پلیدی اہل بیتی اے اہل بیت واجو تخیرہ کم تطہیرہ اور پاک کرے تم کو خوب پاک کرنا۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ اور یاد کیا کرو جو کچھ کہ پڑھا جاتا ہے فی بیوتکن بیچ گھروں تمہاروں کے من آیات اللہ آیات اللہ تعالیٰ کی سے والحکمت اور حکمت سے، یعنی جو ہے قرآن اور حکمت کی باتیں جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد کیا کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا لطیف خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بریک بین خبردار ہے۔ فرمایا آگے کہ عزت وقار کے ساتھ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور بازاری عورتوں کی طرح گھومتی نہ پھرو۔ یہ حکم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام عورتوں بھی اس میں شامل ہیں، اور عورتوں کے اپنے گھر میں رہنے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کے متعلق بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں، اور یہ ہے اس میں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ نبی جو ہے عورتیں جو ہے 8 دن میں جو ہے 8 دن میں جو ہے یہ اپنے ضرورت کے تحت جو ہے نکل سکتی ہے باہر۔ تو اس پر ہمیں بعمل رہنا چاہیے کہ 8 دن میں ضرورت کے تحت ہی بس 8 دن میں جو ہے ایک بار باہر نکلا جائے، باقی کے اپنے گھروں میں ہی وقار و عزت وقار سے بیٹھی رہنا جو ہے مقصود ہے، سنت ہے۔ اسلام سے پہلے کی حالت کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو عورت بناؤ سنگار کر کے بے پردہ باہر نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عورت چھپی رہنے کے قابل چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تاکتا ہے۔ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے بے پردہ باہر نکلا کرتی تھیں۔ اب یہی رواج ثقافت اور دوسرے خوشنما ناموں سے ہمارے زمانے میں اونٹ کر آ گیا ہے۔ اسلام نے صرف واقعی ضرورت کے پیش نظر پردے کی حدود کی پابندی کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، تاکہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بھی پردہ جانا ضروری ہے، شبو لگانا نہیں چاہیے۔ یہاں اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صاحبزادے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کو بلایا اور ان پر اپنا کمبل ڈال کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور انہیں صاف ستھرا بنا دے۔ اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے اہل بیت میں سے نہیں ہے، بلکہ اصل میں آیت و ازواج مطہرات ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان کو تطہیر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باعث اس میں شامل ہو گئے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کمبل ڈالا دعا کی تو حضرت ام سلمہ کے گھر تھے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر اس کمبل کے اندر کالی عرض کیا، اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا انکی فی حیری مرتان، تم تو اس حیر میں دوری شامل ہو، یعنی اس آیت کے اعتبار سے بھی اور میری اس دعا کے تحت بھی۔ تو اہل بیت کی جو عزت و احترام ہے وہ ہماری
سنت سے ثابت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت تھی. جب وہ ملاقات کے لیے آتی تو کھڑے ہو جاتے اور ماتھے پر بوسہ دیتے. اور ایک صحابی نے جو ہے پاس ہی گھر بھی دے دیا، جو کہ شادی کے بعد دوری پیدا ہوئی تھی تو پاس ہی آ گئیں. بہت ہی جو ہے آپ اپنی اس بیٹی سے محبت کرتے تھے اور بیٹی کو بھی اپنے بابا سے بے حد محبت تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جو ہے روز جاتی تھیں ان کی قبر مبارک پر زیارت کے لیے. تو پھر جو ہے 6 ماہ میں ہی بعد ہی جو ہے ان سے جا ملی. اور شہزادے جو ہیں انہیں فرمایا گیا کہ یہ جو ہے فاطمہ جو سردار ہوگی عورتوں کی، اور نوجوانوں میں جو ہے یہ شہزادے جو ہیں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ سجدے کے دوران آپ پر بچپن میں آ کر صاحبزادے بیٹھ جاتے تو آپ جو ہے اس وقت تک جب تک کوئی ہٹاتا نہ اتر نہ جاتے تو تب تک آپ سجدے میں ہی رہتے. اتنی محبت ہی انہیں اپنے جو ہے نواسوں سے. فرمایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. تو ان کی ہم بہت ہی جو ہے قدر و منزلت آسمان پہ بھی تھی. تاکہ فرشتے بھی جو تھے ان کے جو ہے کھلانے کے لیے آسمان سے اترتے تھے حسین کو. تو فرمایا ان کی جو ہے جو انہیں دوست رکھے گا وہ جو ہے مجھ سے دوستی رکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی جو ہے سورۃ توبہ میں فرمایا مہینے کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمتوں ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو ان تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں. جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وہ حرمت والے 4 مہینے یہ ہیں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم. ذی الحج پہ اسلامی جو مہینوں کا اختتام ہوتا ہے اور محرم سے آغاز ہوتا ہے. تو اس کی تعظیم جو ہے کہا گیا ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم کرو، احترام کرو، ادب کرو، اور اس مہینوں میں جو ہے کوئی حکم کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے اور ناگناہ کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبہ میں فرمایا کہ زمانہ گمگام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم ہے، چوتھا جو ہے رجب ہے، شعبان کے درمیان میں ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے کیونکہ اس مقدس ماہ کی عظمت جو ہے بہت زیادہ. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور فرشتے، اور اسی مہینے میں پیدا کیے گئے. اور اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی مہینے میں ان کی توبہ قبول ہوئی. اسی عاشوراء محرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی. اور یہی مقدس مہینہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اسی مہینے میں آپ پر جو ہے گلزار ہوئی آگ، اور اسی مہینے میں فرعون غر کے آب ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی. حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی، اور جو ہے ایوب علیہ السلام کو بھی شہاب اسی ماہ میں ہوئے.
اتنی اس ماہ کی اہمیت ہے۔ تو جب آپ مدینہ میں آئے تو لوگ جو ہے یہودی جو تو روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا تم اس روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، فرعون سے نجات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ پہلے آپ ایک ہی روزہ رکھتے رہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگلے سال جو ہے یہودوں کی جو ہے نفی کرو ان کی، اور جو ہے 10ویں کے ساتھ ناوی کا ملا لو، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا لو۔ شورا کا روزہ یہودیوں کی محافظت کرو، 10ویں کے ساتھ ایک دن اور روزہ رکھو، چاہے ایک دن پہلے ہو یا ایک دن بعد میں ہو، یہ حدیث ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس دن 2 دن روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن یہ بھی ہے کہ جو عورت اپنا اچھا کھانا اس دن پکائے گی 10 محرم الحرام کو، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سارا سال جو ہے خوشحالیاں نصیب فرمائے گا۔ جو گھر میں اچھے کھانے کا اہتمام اس دن کرے گی، اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے اہم کام انجام دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے۔ زمین و آسمان اور نبی اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے اپنے پر جو ہے بیٹھے اسی دن، تو یہ اس دن کی بہت اہمیت ہے عاشورے کی۔ اس دن سارے کام اللہ تعالیٰ نے جو اپنے جو کام ہے اسی دن انجام دیے۔ تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے سانحہ ہوا کربلا کا، تو اس دن جو ہے لوگ جو ہے اس کا رواج بڑھ گیا ہے کہ ماتم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ماتم کرتا وہ اپنے رخسار اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں ان سے بیزار ہوں جو ماتم کے سر کے بال منڈوا لے، جہاں بلند آواز سے روئے یا کپڑے پھاڑے۔ پھر یہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وصیت ہے کہ آپ شہادت سے پہلے اپنے خیمے میں تشریف لا کر تمام اہل بیت کو محبت فرما کر یہ وصیت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میں دشمن کے ہاتھوں قتل کر دیا جاؤں تو تم میرا ماتھے میں گریبان اور چاک نہ کرنا، اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارنا اور اپنے منہ کو زخمی نہ کرنا۔ تو حکم بھی یہی ہے کہ عام جو ہے میت اس پر جو ہے 3 دن سو گیا، اور عورت کو جو ہے 4 مہینے 10 دن کا سو گیا، تو پھر یہ جو ہے کس کے تحت جو ہے یہ سوگ مناتے ہیں؟ 10 محرم حرام کو جو ہے رو پیٹ کر اور جو ہے مرثیے گاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے صرف وہی نہیں شامل، شیعہ نہیں، ہمارے جو ہے اہل سنت الجماعت بھی لوگ جو ہے ان کی محفلوں میں جا کر شامل ہوتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر رونا پیٹنا حدیث میں ہے، سوگ منانا، تعزیہ منانا جو ہوتا جائز، تو پھر جو ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات پر جو ہے رویا پیٹا جاتا اور جو ہے مرثیہ کیا جاتا، وہ جائز ہوتا ان پر۔ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے، نوحہ وغیرہ سے اس سے پرہیز کرے،
اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ایمانداروں کے اخلاق کے خلاف ہیں۔ علامہ ابن ہجر مکی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایمانداروں کے خلاف ہیں۔ اگر اس طرح کا نوحہ غم جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا، تو لہٰذا یہ بدعت میں شامل ہے۔ اس دن جو ہے روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، ساتھ جو ہے 9ویں کا ملا لیں یا 11ویں کا، کسی وجہ سے 9ویں سے چھوٹ جائے 11ویں کا ملا لیں، اور 2 روزے مستحب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اہل بیت سے محبت جو ہے ہمارا دین ہے، ہمیں ان سے اپنی محبت جو ہے دلی کرنی چاہیے کہ یہ شہزادے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے محبت کرتے تھے، تو ہم بھی ان سے محبت جو ہے رکھیں، ان شہزادوں سے، تو یہ سنت سے مروی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہے سنت کے مطابق کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محفلیں، سبیلیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز جو دی جاتی ہے، اس سے ہمیں جو ہے اپنی زندگیاں بچانی چاہیے، کیونکہ انما حرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، سورہ بقرہ میں تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار جانور اور خون اور سور گوشت کا، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہ ہے غیر اللہ کا نام جو لیا جاتا ہے، تو ایسا کھانا کھانا، شربت پینا وغیرہ جو ہے سب حرام ہے، ایسی نظریں بھی نہیں ماننی چاہیے۔ اگر کوئی بیوقوفی سے ایسی نظر مان لے تو وہ اس شرک سے توبہ کرے اور اس نظر کو ہرگز پورا نہ کرے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز جو ہے غیر اللہ کے نام کی، وہ سب کی جو ہے حرام ہے، تو ہمیں اس سے اپنی زندگیوں کو بچانا چاہیے۔ جو قرآن حدیث ہے، ہم جو ہے شیعوں کے پیچھے لگ کے جو ہے شیعہ والے طور طریقے نہ اپنائیں، سبیلیں ان کے نام کی، آپ وہ تو پیاسے رہے تھے، تو اس لیے جو کہ روزہ رکھے بھوکے پیاسے رہے، نہ کہ سبیلیں شربتوں کی لگائیں، مٹی کے پیالے لگائیں۔ قیامت والے دن جو ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کے سلسال مدار میں 3 دن بھوک و پیاس کی حالت میں شہید ہوئے۔ قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے، کیوں تم محرم میں میری توہین کے لیے مناتے تھے یا تعظیم کے لیے؟ میں تو 10ویں محرم بھوک و پیاس کی شدت میں گزاری، ہو تم میرا نام لے لے کر اس روز خوب مزے کے منو کھانے کھاتے پیتے اور کھاتے رہے، ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے اور پلاتے رہے، تو میں نے تو سارا دن خدا کی یاد میں گزارا، اور تم اس روز سارا وقت باجے اور جلوس کے اختتام میں صرف کرتے رہے۔ نفلی نمازیں تو ایک طرف رہیں، فرض نماز تک کہ تم غافل رہے۔ پھر دعویٰ ہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب ہیں، میرے محب تم تو اس وقت تک ہوتے کہ میری جو ہے روش پر چلتے، میری طرح تم بھی راہ خدا میں شہید ہوتے۔ کیا تم نے ان کو ان حرکات نشستہ اور ان حرفات کے کرنے کا حکم دیا تھا، اور تم نے میرے نام کا تعزیہ کیوں منایا، میرے نام کی سبیلیں کیوں لگائیں؟ کیا قرآن مجید میں وہ ما اہل لغیر اللہ بہ سورہ بقرہ میں نہیں پڑھا تھا، جس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا پینا حرام ہے؟ تم نے حرام کھایا، کھلایا اور خدا کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کیا، لہٰذا تم ٹھکانہ وہی ہے جو مشرکوں کا ہے۔ بس میرے بزرگوں اور عزیزوں، آپ کو اختیار ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو مانو، یا ان حرافات کو چھوڑ کر محب حسین بن جاؤ، جو خود قیامت والے دن جو ہے حضرت امام حسین پکار کرنا کہیں گے کہ دیکھیں میں نے کیا بھوکا پیاسا میں شہید ہوا، اور تم نے جو ہے اس دن جو ہے سبیلے لگا کر اور اچھے اچھے کھانے پکا کر جو ہے دیگیں چڑھا کر جو ہے
اس دن کو منایا تو میرے نام کی جو ہے نظر و نیاز جو ہے میرے نام کی پکائی. تو حالانکہ قرآن میں اس دن وہ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ غیر اللہ کا نام چیز جو ہے جس پر لیا جائے وہ حرام ہے، تو تم نے جو ہے ایسے کام میری نظر و میرے نام کی کیوں منائی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس قرآن و سنت کے مطابق جو فرمان ہے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگیاں ڈھال لیں، تاکہ ہم جو ہے متقین اور جو ہے اچھے مسلمان صالح والے جو فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح والے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں. تو اس جو خرافات جو ہے دین میں پیدا ہو گئی ہیں تو اس سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بچانا چاہیے اور دلی محبت رکھنی چاہیے اہل بیت سے. جو انہوں نے کام کیے دین کے لیے اس کو اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال کر اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. متخذ اللہ من ما والدن، نہیں پکڑی اللہ نے کوئی اولاد، وما کانا معہ من الہ، اور نہیں ہے ساتھ اس کے کوئی معبود، اذا لذہب کل علیہ بما ہلک، اسی وقت لے جاتا ہر ایک معبود اس چیز کو کہ پیدا کیا ہے، ولا علی بعضہم، اور البتہ چڑھائی کرتا بعض ان کے علی بعضین اوپر بعضوں کے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو بیان کرتے ہیں. عالم الغیبی، جاننے والا غیب کا، وشہادتی اور حاضر کا. فتعالی عما یشرکون، پس بلند ہے چیز سے جو شرک لاتے ہیں. وقل ربی، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میرے، اما تُرِینَّ، اگر دکھلا دے تو مجھ کو، ما یوعدون، جو کچھ کے وعدہ دیے جاتے ہیں. ربی، اے رب میرے، فلا تجعلنی، پس مت کیجیو مجھ کو، فی القوم الظالمین، بیچ قوم ظالموں کے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلیٰ أَن نُرِیَّکَ، اوپر اس کے کہ دکھلامیں تجھ کو، ما نعدہم، جو کچھ کے وعدہ دیتے ہیں ہم ان کو، لقادرون، البتہ قادر ہیں. ادفع، دور کر، باللتی، ساتھ اس چیز کے، ہیا کہ وہ، احسن السیئات، بہت اچھی ہے برائی کو، نحنو، ہم، عالم، خوب جانتے ہیں، بما یصفون، اس چیز کو کہ بیان کرتے ہیں. وقل ربی اعوذ بک، اور کہہ دیجئے اے رب میرے، پناہ مانگتا ہوں میں، من ہمزات الشیاطین، ساتھ تیرے وسوسہ ڈالنے والے شیطانوں کے سے. واعوذ بک، پناہ مانگتا ہوں میں، ربی جو ہے ساتھ تیرے جو ہے اے رب میرے، یحضرون، اس سے کہ حاضر ہوں میرے پاس شیطان. حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب آوے گی، احدہم الموت، ایک ان میں سے کو موت، قالا، کہتا ہے، رب ارجعون، اے رب میرے پھیر دے مجھ سے طرف دنیا کی، لعلی، شاید کہ میں عمل کروں، صالحاً، نیک، فیما، بیچ اس جگہ کے، ترکتو، کہ چھوڑ آیا ہوں میں، کلا، ہرگز نہیں، انہا، بے شک وہ، کلمۃ، ایک بات ہے، ہوا قائلھا، کہ وہ کہنے والا ہے، قیامت کے دن جب مرنے کے قریب. ومن ورائہم، اور ورے ان سے، برزخ، پردہ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن کے اٹھائے جائیں گے. یہ جو ہے قبر کا برزخ جو ہوگا، عالم برزخ،
जिसे कब्र की ज़िंदगी कहा जाता है, उसका ये जिक्र है। फ़ायज़ा नूफ़ी आपा जब फूंका जावेगा फिर सूरी बीच सूर के फला अनसाबा बैना पस नहीं नसब दरमियान उनके जो माई जनुसिन वलाजता साल उन्हों ना एक दूसरे को पूछेगा। फमन सकुलत मवाजीन पर जोश के बारी हुआ अमाल नामा उसका, फमन सकुलत मवाजीन पर जोश के बारी हुआ पल्ला उसका तोल उसकी फ़ाउलाइका पर यही लोग हैं हुमुल मुफ़लिहून, फलाह पाने वाले, कामयाबियाँ पाने वाले, मराद पाने वाले। वमन हफ़ल तो जोशस के हल्का हुआ मुवाजीनो हूँ तोल उसका फ़ाउलाइका लजीना पस ये लोग हैं हासिरू जिन्होंने नुकसान में डाला अनफुसहम जानो अपनियों को फ़ी जहन्नमा बीत जहन्नम के खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। तलफाहु जुल्स देवेगी वजूह मुन्नारू मुँह उनके को आग वाहम फ़िया काले हुन और वो बीच उसके त्यूरी चढ़ाते होंगे, अस्तगफिरुल्लाह बद शक्लें बनाते होंगे। लम तकुन क्या ना थी आजात मेरी तुतला पड़ी जाती अलैकुम ऊपर तुम्हारे फ़ाकुन तुम पस थे तुम भी तो कज़िबून उनको जुटलाते। फरमाया कि ना तो अल्लाह की कोई औलाद है और ना ही इसके सिवा कोई और खुदा है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी बनाई हुई चीज़ों को लेकर चल देता और एक दूसरे से लड़ते, चीज़ें लेकर लड़ कर एक दूसरे पर गालिब आ जाता, जैसे बादशाहों की आदत है। जो बातें ये खुदा से मंसूब करते हैं वो उससे पाक है। जब किसी को काफिरों में मौत आवे तो दोबारा साले अमल के लिए ज़िंदगी की जो है मोहलत मांगेगा तो ये नामुमकिन होगा। ये उनके अल्फाज होंगे उस दिन काफिरों के बारी तोल वाला अफलाह पाएगा और हल्की तोल वाला जो है नुकसान में रहेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारी दुनिया हसना बना दे, कामयाब बना दे, भलाइयों वाली बना दे, अल्लाह हारों वाली बना दे, अल्लाह अमरादों वाली बना दे, अल्लाह आखिरत भी हमारी कामयाब बना, आखिरत भी हमारी बामराद बना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अन्ता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह ज़मीन व आसमान के मालिक है, अल्लाह ज़मीन व आसमान के बादशाह, अल्लाह हालिक राज़िक ज़मीन व आसमान के कायनात के, अल्लाह जो है हर चीज़ को, पहाड़ों को, दरियाओं को पैदा करने वाले रब, पैदा करने वाले इंसानों के मबूद, जिन्नों के मबूद, फरिश्तों के मबूद, आसमान और ज़मीन के हालिक मालिक राज़िक, तू रहम का मालिक है। अल्लाह रहम मांगते हैं तुझसे, अल्लाह करम का मालिक है, अल्लाह करम के तलबगार है तुझसे, अल्लाह रहमत का तू जो है मालिक है। अल्लाह तेरे ख़ज़ाने बड़े हैं रहमतों के। अल्लाह हमें अपने ख़ज़ानों में से हमें और हमारे आले रिजाल को भी अल्लाह अता फरमा। अल्लाह तू हमारे घर वालों को भी जो है अपने इस जो है ख़ज़ानों से मालामाल फरमा, ज़हनी क़ल्बी सुकून अता फरमा, अल्लाह वसअत अता फरमा, खैर बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पर अपना बड़ा फजल फरमा, अल्लाह से तो तंदुरुस्तियों से ज़िंदगियाँ मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमारे मरीज़ों को सेहत व तंदुरुस्तियों से
زندگیاں منور فرما، اللہ ہر برکت والی زندگیاں دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے اللہ، کاملہ عاجلہ شفائیں دے اللہ، امن سلامتیاں دے، ہر برکت والی زندگیاں دے اللہ، ہر وفیت والی زندگیاں دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ پردیسوں کو اپنے زمان میں رکھنا، سے تو سلامتیاں دینا، ہر برکت والی زندگیاں دینا، اور آل اولاد سمیت ہر برکت والی زندگیاں دینا، بے باتوں کو نیسل اللہ سے نوازنا اللہ، بچیاں دی ہیں اللہ، نیک بنائے نے، نیک سبب بنا اللہ، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اس کے آرمی جوانوں کی حفاظت فرما اللہ، تو جو ہے انہیں ترقیاں خوشحالیاں دے اللہ، بچیاں اللہ گمراہی میں پڑ گئی، تیرا حکم الہی اور محبت نبی جو ہے نوچ کر سروں سے جسموں سے پہن دی اللہ، ان اسلام نے اسے جو ہے عزت دی، مقام دیا اللہ، اسے بھی جو ہے اسلام کو مقام اور عزت دوپٹہ اوڑھ کر، پردہ اوڑھ کر جو ہے دے اللہ، یہ بھی ربنا لا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور ربي رحماما كما ربياني صغيرا ربی رحماما کما ربیانی صغیرا ربی رحماما کما ربیانی صغیرا اللہم نفعنا دل میں برکت عطا فرما، داری پہ بھیجا، ہماری پہ بھیجا، تو پل پل کا ہمارا ولی و نصیب بن جا، پل پل کا ولی و نصیب بن جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ماس میں شہر نظر اللہ سماج و سمی العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ماس میں شہر نظر اللہ سماج و سمی العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ماس میں شہر نظر اللہ سماج و سمی العلیم، اللہ خوشحالیاں دے دے اللہ، ترقیاں دے دے اللہ، تنگ دستیاں دور کر دے اللہ، ہاسو کیسے سے بچا، بری نگاہ سے بچا، تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، مزوری محتاجی سے بچا اللہ، تو کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، وافظ امری اللہ، حافظ و امری اللہ، اللہ تو ہمارا اپنا کرم فرما اللہ، ہماری جولیاں مرادوں سے باندھے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا اللہ، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، قدر قدم پہ آسانیاں دے اللہ، کامیابیاں کامرانیاں ان کا مقدر بنا اللہ، رحم فرما دے، جنہوں نے امتحان دیا انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين، آمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔